اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 51، آیت نمبر 52۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ یقیناً ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ جس دن ظالموں کو ان کے عذر و معذرت کچھ نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہی لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا۔ برا گھر ہوگا یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور پھٹکار، اور معذرت کا فائدہ اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ معذرت کی جگہ نہیں، اس لیے یہ معذرت باطلہ ہوگی۔ اشہاد شہید، گواہ کی جمع ہے، جیسے شریف کی جمع اشراف ہے۔ قیامت والے دن فرشتے اور انبیاء علیہ السلام گواہی دیں گے، یا فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ یا اللہ، پیغمبروں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا لیکن ان کے امتوں نے ان کی تکذیب کی۔ علاوہ ازیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس لیے قیامت کو گواہوں کے کھڑا ہونے کا دن کہا گیا۔ اس دن اہل ایمان کی مدد کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اہم نصیحت کی بات یہ کہ پیغمبر اور پیغمبر کے پیرووں کے لیے خدا کی مدد کا یقینی وعدہ ہے، مگر اس مدد کا استحقاق ہمیشہ صبر کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ صبر کی یہ اہمیت اس لیے ہے تاکہ اہل حق مکمل طور پر اہل حق ٹھہرے اور ظالم مکمل طور پر ظالم ثابت ہو جائیں۔ اس تفریقی مرحلے کو لانے کے لیے اہل حق کو یک طرفہ طور پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اہل حق کا یہ صبر انہیں دنیا میں خدا کی مدد کا مستحق بناتا ہے، اور اسی صبر کے ذریعے وہ اس قابل ثابت ہوتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن ظالموں کے مقابلے میں خدا کے گواہ بن کر کھڑے ہوں۔ یہ مختصر میں نے تشریح کر دی۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، مدینہ منورہ سے سبق دے رہا ہوں، لیکن چونکہ کئی مسجدوں کی اذانیں ہوتی ہیں، اب یہ اخیری اذان ہو رہی ہے، اس لیے اس کی آواز آ رہی ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ پڑھتے رہنا چاہیے، اسے گنگناتے رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے، روٹی بناتے، چائے بناتے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اے اللہ تیرے دین سے جوڑ دے، اور اے اللہ نماز سے جوڑ دے۔ قیامت تک کے ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ نمازی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔